السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ نپور شرما جس نے مذہب اسلام کے اوپر 3 سوال کیے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، انہی تینوں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر آخر تک ضرور بنے رہیں۔ محترم ناظرین، نپور شرما نے ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران 3 سوال مذہب اسلام کے اوپر کھڑے کیے تھے اور ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ نپور شرما نے کہا تھا کہ تمہارے مذہب اسلام کے اندر اڑنے والے گھوڑوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آیت کو لے کر اس نے کہا تھا کہ تمہارے یہاں کہا جاتا ہے کہ زمین چپٹی ہوئی ہے، یعنی زمین گول ہے، لیکن تمہاری قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زمین چپٹی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا سوال تھا اور جس کو لے کر آج پورے ملک ہندوستان اور دیگر ممالک کے اندر پوری افراتفری کا ماحول ہے، وہ تیسرا سوال تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو لے کر، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال اور اس کے علاوہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایج کو لے کر اس نے مذہب اسلام کے اوپر سوال کیا ہوا تھا۔ انہی تینوں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ان تینوں سوالوں میں سے 2 سوال ایک نوعیت کے ہیں اور تیسرا سوال ایک دوسری نوعیت کا ہے۔ 2 سوال اس نوعیت کے ہیں کہ ہم جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، 2 سوال ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک سوال جس میں اس نے آسمان میں گھوڑے اڑنے کی بات کی ہے، وہ تیسرا سوال وہ ایک دوسری نوعیت کا ہے اور اس چیز کا مشاہدہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلے سوال کو لے کر بات کریں کہ جو نپور شرما نے کہا تھا کہ تمہارے مذہب اسلام کے اندر اڑنے والے گھوڑوں کا تذکرہ ملتا ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ اب یہاں کے اوپر اس نے یہ بات اس وجہ سے کہی تھی کیونکہ یہ بات اسے illogical لگی، اور یہ ایک حدیث جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی رات آپ نکلے تو ایک براق جو سواری تھی، اللہ رب العزت نے وہ نورانی سواری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی ہوئی تھی، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں پہ اس کی نظر پڑتی تھی وہاں کے اوپر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اب یہ بات اس کو ایسی لگی جو ذہن میں آنے لائق نہیں تھی۔ تو اگر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کے بجائے ہماری اور آپ کی جو بات ہوگی وہ اس چیز کے اوپر بات ہوگی کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اچانک میں ایسے ہی وجود میں آ گئی یا کوئی ہے کریٹر جس نے اس کائنات کو بنایا ہوا ہے؟ یعنی یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ پرندے، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں، اور یہ چاند کا ایک وقت پہ آنا اور اس کے علاوہ سورج کا ایک وقت پہ آنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ ایک ایسی طاقت ہے جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہوا ہے، یا آٹومیٹک یہ اپنے آپ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں؟ اور جب تم اللہ رب العزت کے وجود کے قائل ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر اس سوال کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس سے بھی عجیب چیزیں ہیں جو اس کائنات کے اندر ہیں۔ کیا یہ اس سے عجیب نہیں ہے کہ زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اور زمین اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس میں انگلی گڑوئیں تو ہماری انگلی اس کے اندر نہیں جائے گی؟ ہماری انگلی اتنی طاقت لگانے کے باوجود اندر نہیں جا رہی ہے، اور زمین کے اندر سے ایک پتلی ہلکی سی کوپل جس کو اگر ہاتھوں سے چھو لیا جائے تو وہ دب جائے، خراب ہو جائے، وہ زمین کا سینہ چیرتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اور یہ عجیب چیز نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ بالکل عجیب چیز ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں عجیب نہیں لگ رہی ہیں۔ تو جب اللہ کی قدرت تم مان لو گے تو تمہیں اس سوال کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد نپور شرما کے 2 سوال اور تھے جو فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، فزیکل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو اس نے کہی تھی کہ تمہارے مذہب اسلام کے اندر، تمہاری قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زمین چپٹی ہوئی ہے، اور وہ اس آیت کو لے کر کہا تھا جو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ تم زمین کو دیکھو کیسے اللہ نے اس کو بچھونا بنایا ہوا ہے۔ اب اس آیت سے اس نے یہ سمجھا کہ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے، یہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہوئی زمین ہے، بلکہ پھیلی ہوئی زمین ہے۔ تو اس کا جواب دے دوں کہ قرآن جو ہے وہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، ادبی زبان میں بات کرتا ہے۔ دراصل یہ آیت تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی زمین کے اوپر کھڑے ہو کسی میدان میں اور پوری نظر جہاں تک تمہاری جائے تم دیکھتے چلے جاؤ، وہ زمین بچھونے کے مانند بچھی ہوئی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اور رہی بات زمین گول ہونے کی، تو سب سے پہلے جس شخص نے یہ بتایا کہ یہ زمین گول ہے، اور اندازے سے نہیں بلکہ میتھ وغیرہ لگا کے، حساب لگا کے جس نے بتایا، وہ شخص ایک مسلمان تھا۔ اس کا نام البیرونی تھا، جو اپنے ملک ہندوستان کے اندر بھی آیا ہوا تھا، ایک مورخ بھی تھا، اور باضابطہ طور پہ اس نے اپنا کیلکولیٹ کیا تھا اور اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ گول ہے۔ اور اس وقت جب اس نے یہ تحقیق کی تھی تو اس وقت کے خلیفہ نے اس کو مال و دولت سے بھی نوازا ہوا تھا۔ اور تیسرا سوال جو سب سے اہم سوال تھا اور جس کے اوپر آج یہ سارا بوال مچا ہوا ہے،
وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نکاح کے وقت عمر تھی وہ 6 سال اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال۔ اور اس کے بعد اس نے دوسری ویڈیو بھی بنائی، اس کے اوپر اس نے کہا کہ جو بات میں نے کہی ہوئی ہے یہ تمہاری بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو مجھے غلط کہنے سے پہلے آپ مجھے گستاخ کہنے سے پہلے آپ بخاری کو گستاخ کہیں۔ تو یہاں کے اوپر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاملہ اس حدیث کو لے کر نہیں ہے، اس حدیث کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہیں، اس حدیث کو لے کر سوال کرتے رہتے ہیں لوگ، اور ہمارے علماء 1400 سال سے اس کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر تم نے صحیح طریقے سے اس حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے سوال کیا ہوتا تو تمہیں جواب دیا جاتا اس کا، لیکن تم نے گستاخاً اہانتاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ خیر، اس حدیث کا بھی جواب دیتا چلوں جو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ تو یہاں پر جواب دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی جو اسکالر ہمارے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان کے درمیان ہی اس بات کو لے کر اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ کی جو عمر تھی وہ نکاح کے وقت کیا تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی جو رخصتی کے وقت عمر تھی 19 سال تھی، اور جو دوسری روایت ملتی ہے اس میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ نکاح کے وقت جو عمر تھی وہ 6 سال کی تھی اور رخصتی کے وقت عمر 9 سال کی تھی۔ جب ہمارے یہاں ہی اس کے 2 موقف پائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں ہی اس کی 2 روایتیں پائی جاتی ہیں، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ آپ ہمارے مذہب کے اوپر ایک روایت کو لے کر ٹارگٹ کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ چلو مان بھی لیتے ہیں ہم کہ 6 سال میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی، تو اس میں آپ کو اعتراض کیا کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو دقت کیا ہے؟ کیونکہ نکاح کے لیے عمر کیا ہونی چاہیے یہ کوئی قانون پوری دنیا کا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک قانون بنایا گیا ہو جس قانون کے اوپر پوری دنیا متفق ہو کہ اس عمر میں نکاح ہوگا، اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ عمریں لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی کی متعین کی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے۔ آپ انڈیا کے اندر دیکھیں 21 سال ہے، لیکن اس کے علاوہ اور دیگر جگہوں کے اوپر جائیں، آپ صرف امریکہ کے اندر چلے جائیں، کئی جگہوں کے اوپر کئی علاقوں کے اعتبار سے وہاں کے اوپر ایج جو ہے نکاح کے لیے وہ الگ الگ ہے۔ کہیں کے اوپر 13 سال ہے، کہیں کے اوپر 16 سال ہے، کسی جگہ کے اوپر 17 سال ہے، کسی جگہ کے اوپر 19 سال ہے۔ تو یہ کہ ایک قانون تو یہ طے بنایا نہیں گیا ہے کہ کتنی عمر میں نکاح ہونا چاہیے۔ ہاں، مذہب اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں تو ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر بات کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا تھا وہ 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، لیکن آپ کی جو رخصتی ہوئی تھی وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، یعنی جب آپ بالغ ہو گئی تھی۔ تو اس میں آپ کو اعتراض کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عائشہ کے نکاح کا جو پیغام دیا تھا وہ خود حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، اور جو حضرت عائشہ کی رخصتی کا جو پیغام دیا تھا وہ آپ کی والدہ نے خود دیا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 سال کی عمر میں۔ تو جب لڑکی کے والد اور والدہ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اعتراض نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو دقت کس بات کو لے کر ہو رہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو اس کے اوپر سب سے زیادہ فکر مند لڑکی کے والد اور والدہ ہوں گے، لیکن پوری زندگی انہیں فخر تھا اس بات کا کہ ان کی جو بیٹی کا نکاح ہوا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے خود رخصتی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر اس چیز کو برا مانا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ آپ 1400 سال کے بعد آج فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کام جو ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ اور مزید ایک بڑی بات یہاں کے اوپر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ نے کوئی کام کیا اور وہ کوئی بھی کام کسی کو بھی غلط لگا، وہاں کی کفار مشرکین ان کو اگر وہ کام ذرا سا بھی غلط لگا تو انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، یعنی ایک موقع بھی نہیں چھوڑا انہوں نے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوال اٹھانے کو۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو کفار و مشرکین نے وہاں کے اوپر اعتراض کیا۔ جب تحویل قبلہ ہوا تو انہوں نے وہاں کے اوپر اعتراض کیا، یعنی جتنی بھی جگہ جہاں پہ معاملات ہوئے، ہلکی سی بھی وجہ لگی ان کو کہ یہاں کے اوپر سوال اٹھانا چاہیے تو وہاں کے اوپر انہوں نے اٹھایا۔ تو آپ 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہوا ہے۔ اگر وہاں کے اوپر وہاں کے رہنے والوں کو، مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے، آپ وہاں کے جو کفار و مشرکین تھے اگر ان کو غلط لگتا تو اتنا بڑا موقع وہ اپنے ہاتھ سے کیسے چھوڑ دیے؟ آپ ایک روایت، جتنے بھی لوگ اس سوال کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک حدیث، آپ صحیح حدیث چھوڑ دیجئے، آپ ضعیف سے ضعیف حدیث آپ لا کے دکھلا دیں جس میں کسی کافر، کسی مشرک نے وہاں کے اوپر
جو غیر مسلم ہو انہوں نے اعتراض کیا ہو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے 9 سال کی عمر میں نکاح کیسے کر لیا، ایک روایت آپ دکھلا دیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نہیں دکھلا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ کام غلط لگا ہی نہیں۔ آج آپ کو 1400 سال کے بعد یہ بات غلط لگ رہی ہے۔ اور کفار و مشرکین نے جن باتوں کے اوپر اعتراض کیا وہ سارے اعتراض آج کتابوں کے اندر موجود ہیں، حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیں، جا کے جب تحویل قبلہ ہوا وہاں کے اوپر جب انہوں نے اعتراض کیا اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت زینب سے نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے اوپر بھی اعتراض موجود ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کے اوپر جب وہ اعتراض کرتے تھے تو اتنا بڑا موقع انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دیا۔ اور یہاں کے اوپر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ امیجن کریں اس چیز کو کہ 53 سال کا آدمی ہو، آپ اس کے ساتھ 9 سال کی لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں بھائی۔ کون جاہل آدمی ہوگا جسے یہ معلوم ہو کہ سامنے والی جو ذات ہے وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہے جو اللہ کی محبوب ہے، وہ ذات ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہوئی ہے۔ تو جسے یہ معلوم ہو کیوں نہیں کرے گا اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنی بہن کا نکاح؟ کون جاہل شخص ہوگا جو نکاح نہیں کرے گا؟ دنیا کے اندر کوئی عہدیدار ہو دنیاوی اعتبار سے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، ودھائک ہو، سانسد ہو، اس کے لڑکے کا نکاح آ جائے، کسی پی ایم سی ایم کے لڑکے کا نکاح آپ کے پیغام آ جائے تو آپ ذرا بھی نہیں دیکھتے ہیں کتنی عمر کا ہے وہ، کتنی ایج کا ہے وہ، اور ہماری بیٹی کتنی چھوٹی ہے۔ آپ کہتے ہیں اتنا بڑا موقع، اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ ہم نکاح کر دیں گے۔ آپ نکاح کر دیتے ہیں، اور یہاں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور جب اس کے والد کو یہ معلوم ہو کہ یہ وہ ذات ہے جو ذات اللہ کی محبوب ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ ہم جب نکاح کریں گے اپنی بیٹی کا تو وہ تمام مومنین، تمام مسلمانوں کی ماں بن جائے گی۔ جب ہم نکاح کریں گے تو ان سے آدھا دین امت تک پہنچے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں آدھی سے زیادہ روایتیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی تھی، جو گھریلو زندگی تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں تک پہنچائی ہوئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ان تینوں سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ آپ ہماری باتوں سے متفق ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔